بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حسن ساجد ہوں اور یونان میں ایک شاپنگ کمپنی میں بطور مکینیکل انجینئر کا کام کرتا ہوں۔ الحمدللہ میری تنخواہ بہترین ہے، زندگی کی ہر سہولت موجود ہے۔ چند دن پہلے اپنی والدہ صاحب کے پاؤں دبا رہا تھا جبکہ میری بیوی ان کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ تب اچانک میری والدہ صاحب نے سوال پوچھا تھا، حسن بیٹا تمہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بہترین اور پر آسائش زندگی سے کیوں نوازا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جھٹ سے جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل، میری والدہ صاحب کی دعاؤں اور میری محنت کی وجہ سے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ میرا جواب سن کر میری والدہ نے اس سے ملتا جلتا اگلا سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ہی فضل کیوں کیا جبکہ آپ سے زیادہ اہل عقل اور اس عہدے کے قابلیت رکھنے والے موجود تھے۔ اب کی بار مجھ سے کوئی مناسب جواب نہ بنا پایا تو میں خاموش ہو گیا۔ میری والدہ صاحب نے تھوڑی دیر میرے جواب کا انتظار کیا اور پھر گویا کہ تمہیں یاد ہے جب تمہارے بچپن میں ہی تمہارے والد صاحب گزر گئے تھے تو ہم لوگوں کے مالی حالات سخت خراب ہو گئے، یہاں تک کہ کئی بار پورا دن ہمارے گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا۔ میں لوگوں کو گھروں میں کام کرتی تھی اور ان کے برتنوں میں بچے جانے والا کھانا شاپر میں ڈال کر گھر لاتی تھی، جو میں تو کھا لیتی تھی مگر تم یہ کہتے ہوئے کھانے سے انکار کر دیتے تھے کہ میں کسی کا بچا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مجبوراً تمہارے لیے مجھے راشن خریدنا پڑتا اور میں جو رقم بچا کر تمہاری اعلیٰ تعلیم کے لیے رکھنا چاہتی تھی اس میں سے ایک حصہ اب تمہارے کھانے پر لگ جاتا تھا۔ انہی دنوں میں ایک جماعت جو کہ ایک امتی نبی کو ماننے کے دعوے دار تھی مگر حقیقت میں راہ ہدایت سے بھٹکی ہوئی تھی، انہوں نے لوگوں کو رزق کا لالچ دے کر پھنسانا شروع کیا۔ تو ہمارے پورے گاؤں میں سے فقط ایک عورت جو انتہائی مجبور تھی، اس نے ان جماعت والوں سے راشن لے لیا۔ راشن لینے کی وجہ سے سارے گاؤں نے اس عورت کا بائیکاٹ کیا۔ تو تم مجھے ساتھ لے کر اس عورت کے گھر گئے اور وہ ہاتھ سے معذور تھی، بیوہ تھی اور ایک معصوم بچے کی ماں تھی۔ جب تم نے اس عورت سے راشن لینے کی وجہ پوچھی تو اس نے صاف بتا دیا تھا کہ وہ محنت مزدوری کر نہیں سکتی، بچے کو بھوک سے مرتا بھی نہیں دیکھ سکتی، مانگنے پر لوگ دیتے نہیں تھے اور پوری زندگی نہیں کھلا سکتے، اس لیے ان جماعت والوں سے راشن لے لیا۔ اس عورت کی بات مکمل ہونے کے بعد تم نے اسے کہا کہ اگر آپ اور آپ کے بچے کی کفالت ہونے لگے تو آپ اس جماعت سے راشن لینا اور رابطہ رکھنا چھوڑ دیں گی۔ ساتھ آپ نے کسی بہت بڑے عالم کی طرح اس عورت کو سمجھایا کہ کسی طرح اس امداد کے بدلے آہستہ آہستہ تم سے ایمان کی دولت چھین لیں گے۔ تمہاری بات سے مرعوب ہو کر عورت نہ صرف ان لوگوں سے رابطہ چھوڑ دیا بلکہ ان کا دیا گیا راشن بھی کہتے ہوئے واپسی کر دیا کہ میں نہیں چاہتی میرے بیٹے کے پیٹ میں کسی ایسے شخص کی خراب جائے جس کے دل میں بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ اس دن کے بعد تم نے میرے ساتھ لوگوں کے گھر سے بچا کچا آنے والا کھانا شروع کر دیا اور اپنی تعلیم کے لیے بچ جانے والی رقم اس فیملی کو دینا شروع کر دی۔ اپنی تعلیم کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے تم نے چائے کے ڈھابے پر کام شروع کر دیا۔ چائے کے ڈھابے سے آنے والی رقم میں اتنی برکت تھی کہ تمہاری تعلیم کے اخراجات کے علاوہ گھر کے چھوٹے موٹے اخراجات بھی اس سے چلنے لگ گئے۔ پھر 8ویں کے بعد تمہارے وظیفے لگے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعلیم پر گھر سے 1 روپیہ بھی نہیں لگنے دیا، یہاں تک کہ ہمارے علاقے میں پہلی بار لوگوں کو پتا چلا تھا کہ نیسٹ بھی کسی یونیورسٹی کا نام ہے۔ جب تمہارا اس یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تم 6 یونیورسٹیوں کی طرف سے مفت تعلیم کی آفر ہوئی اور میکینیکل انجینئر بننے کے بعد تم نے ماسٹر کرنے کے لیے امریکہ اور لندن کی یونیورسٹیوں نے بھی اسکالرشپ کی آفر کی مگر تم نے انکار کرتے ہوئے جاب شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نوازتا گیا، تم ترقی کرتے گئے، ہمارے دن بھرتے گئے، یہاں تک کہ آج ہم لوگ دنیا کی پر آسائش ترین زندگی جی رہے ہیں۔ مگر میں محسوس کر رہی ہوں کہ اب تم لوگوں کی مدد کے معاملے میں پہلے جیسے نہیں رہے۔ اب تم بھوک افلاس کی وجہ سے زندگی سے منہ موڑتے اور راہ ہدایت سے بھٹکتے لوگ کیوں نظر نہیں آتے؟ میرا دل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو فضل و کرم کیا تھا
میری دعاؤں اور تمہاری محنت سے بھی زیادہ بڑی وجہ تمہاری وہ نیکی تھی جو تم نے اپنے حصے کا رزق اس بیوہ عورت کو دے کر اس کا ایمان بچا لیا تھا۔ میں چاہتی ہوں آج تم جس مقام پر کھڑے ہو اس کا فرض بھی ادا کرو اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر محتاج لوگوں کی مدد کرو۔ اپنی والدہ صاحب کی بات سن کر میں نے فوراً موبائل سے رسیدیں نکالی اور ہر ماہ اپنی تنخواہ سے باقاعدگی سے بھیجی گئی تمام فلاحی اداروں کی رقم کا حساب والدہ صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا کہ ماں جی، آپ کی تربیت نے مجھے کبھی مذہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے غافل ہونے نہیں دیا۔ رسیدیں دیکھنے کے بعد میری والدہ صاحب نے میری سر کا بوسہ لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تم میری تربیت سے کہیں زیادہ بڑھ کر کام کر رہے ہو۔ اور میں نے ماں کے سینے سے لگے ہوئے کہا، بس اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھے، آمین۔ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے، ہر انسان کامیاب ہو، لیکن یاد رکھیں آپ راہ حق پر رہیں اور راہ حق کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے رہیں تاکہ